بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا عمل بتایا، اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا تو آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں، اور ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے۔
ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن یہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں اس سمندر کے ایک کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کی۔ وہ دونوں نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہود و نصارہ نے لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع کرنی بولا، اے محمد، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کی؟ اہل نجران کا ایک اور آدمی بولا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیز کی عبادت کی تھی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو میں خود کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو حق تبارک و تعالی کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچھیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔
ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی رقم دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے عامیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دستے ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں
تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ضرور پہنچے گی، اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجات اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔